اورنگزیب جو کہ چھٹے مغل ایمپرر تھے، ان کے گرد آج کل بہت ساری کنٹروورسی ہے انڈین پبلک میں اور انڈین وائڈر سوسائٹی میں، وچ از لٹل بٹ مائنڈ باگلنگ. مگر میرے لیے ایز اے پرسن فرام ہو ہیز بین فالوئنگ انڈین پالیٹکس اینڈ انڈین وائڈر سوسائٹل ڈبیٹس فار اے وائل ناؤ، یہ بہت زیادہ شاکنگ نہیں ہے. یہ ڈسکورس شاکنگ نہیں ہے. تو آج میں نے سوچا اس بارے میں بات کی جائے، پاکستانی آڈینس کو بھی بتایا جائے کہ what this debate and controversy is about، اور اپنے انڈین آڈینس کے لیے ایز اے پرسن فرام اے سیکولر پاکستانی بیک گراؤنڈ ان کو اپنا پرسپیکٹو بھی اس میں دیا جائے. ہاؤ ڈو آئی پرسیو اٹ اور ہاؤ ڈز دا وائڈر پاکستانی پبلک پرسیو اورنگزیب. تو شروع کرتے ہیں ود لٹل ریکلیکشن آف ہو واز اورنگزیب. اورنگزیب جو ہے وہ چھٹے مغل ایمپرر جیسے کہ میں نے کہا تھے. ہی لیو فرام 1658 ٹو 1707، اور بوتھ سائڈس آف دا بارڈر یہ کافی وائڈلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری جو شیئرڈ انڈین ہسٹری ہے اس میں ایک ڈیوائسو اور پولرائزنگ فگر تھے. تو اب جب میں آتا ہوں کہ پہلے یہ کنٹروورسی اور ڈبیٹ ریسنٹ جو ہے انڈیا میں وہ کس بارے میں ہے، کن پوائنٹس پہ ہے، پھر اس کے بعد میں آؤں گا آن اے پاکستانی پرسپیکٹیو آف اٹ. تو جو ریسنٹ ڈبیٹ ہے انڈیا میں وہ ریوالو کرتی ہے ان پوائنٹس میں. یہ پہلا پوائنٹ ہے جی جیسے کہ ریلیجس پالیسیز جو ہیں اورنگزیب کی، ان کے بارے میں. اس کو وائڈر سوسائٹی میں انڈین اورنگزیب کو پرسیو کیا جاتا ہے ایز اے ریلیجس بگر، جنہوں نے ہندو ٹیمپلز ڈسٹروائے کیے، ری انٹروڈکشن کی، جزیہ ٹیکس کی، اور ریلیجن کو ایز اے سورس آف آپریشن آن نان مسلمس یوز کیا. جہاں تک بات کریں جی ہندو ٹیمپلز ڈسٹرکشن کی، تو ہر ہسٹوریکل ریکارڈ سجیسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ہندو ٹیمپلز ڈسٹروائے کرنے کا آرڈر کیا. فار ایگزامپل جو وارانسی میں کاشی وشواناتھ ٹیمپل ہو گیا، متھورا میں کرشنا جنم بھومی ٹیمپل ہو گیا، ان کو ڈسٹروائے کر کے وہاں پہ ماسک بنانے کا آرڈر دیا. ادر نان مسلم گروپس ہیں جیسے کہ سکھ ہو گئے، ان میں بھی سکھ ہسٹری میں بھی ایز اے ولن کے طور پہ لیا جاتا ہے اورنگزیب کو وائڈلی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اورنگزیب نے آرڈر کیا ایگزیکیوشن آف گرو تیج بہادر، جو کہ 9th سکھ گرو تھے، فار ریفیوزنگ ٹو کنورٹ ٹو اسلام. جہاں تک بات ہوگی راجپوتس اور مراٹھاز کی، کچھ راجپوت جو تھے وہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے تھے. باقی جو جیسے کہ ہو گئے مہاراجا جسونت سنگھ اور رانا راج سنگھ، وہ کافی ان کو اپوز کرتے تھے. مگر ان دونوں گروپس میں جو بگیسٹ ایڈورسری تھے اورنگزیب، وہ تھے جی مراٹھا لیڈر شیواجی، جنہوں نے بہت سکسیزفلی جو ہے ریزسٹ کیا مغل رول کو اور اورنگزیب کو. اور شیواجی ایکچولی بیکیم اے سمبل آف ہندو ریزسٹنس اگینسٹ اورنگزیب اینڈ اگینسٹ مغل رول. کچھ ہسٹورینز میں یہ بھی ڈسکورس دیکھا ہے، ان کے ڈیفینس میں بھی آتے ہیں اورنگزیب کے، بائی سیئنگ دیٹ ہی واز اے کمپلیکس رولر ہو از ناٹ اونلی موٹیویٹڈ بائی ریلیجس موٹیو بٹ آلسو پولیٹیکل کنسیڈریشن، جس میں پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ کچھ سچائی ہے، بیکاز اٹس ناٹ آلویز بلیک اینڈ وائٹ، نوانس چیزیں ہوتی ہیں ود ایوری ون لائک ود اس ایز ویل. یہ تو پوائنٹس ہیں جو اس کے میجر پوائنٹ آف کنٹروورسیز چل رہے ہیں اورنگزیب کے اگینسٹ. مگر جو ریسنٹ ایشو ہے وہ کیا ہے، تو اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا فار ری ایجوکیشن آف پاکستانی پبلک. تو ریسنٹ رو جو ہے وہ یہ ہے کہ تو رائٹ ونگ جو انڈیا میں گروپس ہیں دے سی ہم ایز اے ٹائرنٹ، جبکہ جو لیفٹ ویئرنگ ہیں ہسٹورین اسپیشلی، وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کو جج کیا جائے ان دا کانٹیکس آف ہز ٹائم بیسیکلی. اب کرنٹ ایونٹ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی ناگپور میں جو ایشو اور وائلنس ہوا تھوڑا سا، وہاں پہ بھی یہی تھا کہ رائٹ ونگ گروپس اکٹھے ہو گئے، وہ اورنگزیب کی جو ہے ایف اے جی بند کر رہے تھے، اور وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنٹروورسی پھیلی، تھوڑے سے دنگے بھی ہوئے. اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو اس کی گریو ہے اورنگزیب کی، اٹ شوڈ بی ڈیسیکریٹڈ، اور اس کو بیکاز ہی واز اے ٹائرنٹ، بیکاز ہی ڈیڈ آل دوز بیڈ تھنگس ٹو ہندوز اور آل دوز بیڈ تھنگس ٹو نان مسلمس، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے فار ٹو پٹ دیئر اون نیریٹیوز اور ٹو کریٹ دیٹ فرکشن بٹوین دا سوسائٹیز which is an unfortunate thing, let's say, or not a good thing for the wider Indian society, I would say. اب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا تو پاکستانی پرسپیکٹو، پاکستان میں اس کو پرسیو کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے کہ یہ پاکستان میں اورنگزیب کو پرسیو وائڈرلی جنرلی کیا جاتا ہے ایز اے رولر، وہ جو کہ بہت زیادہ ڈیپلی کمیٹڈ تھے جی اسلام سے. ان کی پالیسیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہوگی بیننگ میوزک ان دا کورٹ، انفورسنگ اسلامک لاز، ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ایز پارٹ آف ہز ریلیجیس ڈیووشن.
rather than intolerance. تو اور جزیہ ٹیکس کی جو ری انٹروڈکشن ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ایز اے اسٹینڈرڈ اسلامک پروسیجر rather than an act of prosecution. شریعہ بیسڈ گورننس ہو گئی, امپوزیشن آف اسلامک لاز ہو گئے, بیننگ آف پبلک ڈرنکنگ ہو گئی. ان سب چیزوں کو جنرلی آن اے وائڈر پبلک لیول از آفن ویوزڈ پازیٹیولی ان پاکستان ایز اے سائن آف ہز ڈیڈیکیشن ٹو اسلامک گورننس. مگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, جس میں میرے جیسے لوگ ہو گئے یا سیکولر اور لیفٹ ویننگ لوگ ہو گئے, اور اسپیشلی میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو ماڈرن پاکستانی اسکالرز اور ہسٹورینز ہیں ان کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے اورنگزیب نے بہت زیادہ ایلینیٹ کیا نان مسلمس کو, اور فار دا فرسٹ ٹائم مے بی پرہیپس انہوں نے وہ ایک جو دراڑ ہوتی ہے اور جو ریلیجس ڈیوائڈ اور فرکشن ہوتی ہے وہ کریٹ کرنا شروع کی کمیونٹیز کی میں, جس کو بعد میں لیٹر آن کالونیلز نے ایکسپلائٹ کیا, اور پھر ہم اسی طرح لے کے آگے آئی جا رہے ہیں. جہاں تک بات ہو گئی جی ٹیمپل ڈسٹرکشن کی, ڈسٹرکشن میں وائڈلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ ہی ڈیڈ آرڈر ٹیمپل ڈسٹرکشن, مگر اس کو جسٹیفائی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ریلیجس ایکٹ نہیں تھا بٹ واز پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ. تو یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہائپوکریٹیکل سی جسٹیفیکیشن میں کہوں گا کہ یہ دی جاتی ہے, which is not completely justified, which doesn't really make any sense, or doesn't go along with the other justifications or are widely perpetrated. اور جو ہے اس کے علاوہ جسٹیفائی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت سارا لینڈ بھی ہندوز کو گرانٹ کیا گیا تھا. تو ایک سائڈ پہ جہاں پہ پولیٹیکل گینز ٹیمپلز کو ڈیمالش کیا, وہ بہت سارے ہندوز کو لینڈ گرانٹ بھی کیا گیا. تو ونس اگین آئی وڈ سے کہ یہاں پہ تھوڑا سا گرے ایریا ہے اور بہت زیادہ ہپوکریٹیکل سی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے. اور ایک اور بہت سی جو ڈبیٹ چلتی ہے نارملی پاکستان میں, وہ ہے جی اورنگزیب ورسز اکبر, وچ از اے بٹ آف انٹرسٹنگ ڈبیٹ آئی وڈ سے. جنرلی جو ہے وائڈر بیسز میں اور اٹس ناٹ اگین سرپرائزنگ کہ اورنگزیب کو پریفر کیا جاتا ہے اکبر پہ, بیکاز ہی از سین ایز اے رولر ہو اپہیلڈ اسلامک ویلیوز, جبکہ اکبر کی جو پالیسیز تھیں دین الہی ہو گیا اس کو وائڈلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. مگر آن دی ادر ہینڈ اکبر کو بہت زیادہ اس کی ایڈمنسٹریٹو اسکلس کی وجہ سے بہت زیادہ پازیٹیولی دیکھا جاتا ہے. مگر جو کمٹمنٹ ہے نا, ایٹ لیسٹ دا پرسیو کمٹمنٹ آف اورنگزیب ٹو اسلامک گورننس, اس کو بہت زیادہ پازیٹیو لائٹ میں لیا جاتا ہے پاکستان میں. میں تھوڑا سا دو فائنلی بات کرنا چاہوں گا کہ جو برٹش کا کلونیل انفلوئنس تھا اورنگزیب کے امیج پہ, اس میں کیا کتنا ہاتھ ہے, جو آج کل جو ڈبیٹس چل رہی ہے انڈیا میں اس میں برٹش کا کتنا ہاتھ ہے, اور پھر اینڈ کروں گا اپنے پرسپیکٹیو سے بھی. تو جو برٹش کلونیل انفلوئنس ہے نا, وہ میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے جو آج ڈبیٹس ہیں انڈیا میں چل رہی اس پہ, کیونکہ برٹش نے آفن پورٹرے کیا اورنگزیب کو ایز اے ٹائرینیکل مسلم, اور وہ تھا ٹو جسٹیفائی دیئر اون رول اوور انڈیا, اور اس کی مدد سے انہوں نے وہ فردر کی ڈویژنس جو اورنگزیب نے لیٹس سے اسٹارٹ کر دی تھی. یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ کلیئر نظر آتا ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ آج کل ڈبیٹس میں اسی طرح چلتا جا رہا ہے. فائنلی میں اینڈ کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اپنی پوائنٹ آف ویو پہ فار what has gone on or what is going on right now in India. I see it as a very unfortunate thing, because for me, a person who died like 318 years ago, he should not have that much relevance or discussion or discourse so much in this society at the moment. تو یہ I perceive as a regression of the Indian society کہ آج بھی ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایسی چیزوں کی وجہ سے دنگے کر رہے ہیں. They should not be having that much of a relevance in today's life or in today's discourse. So it is unfortunate for me to see, or I do not completely agree, or actually I do not agree with the Pakistani side of things as well. I do not agree with his image on the Indian side of things as well. I think it's a bit more nuanced than what is being perceived in both sides. کوئی بھی بندہ neither was he a saint or not he was a complete tyrant. تو یہ بہت سارا nuanced طریقے سے دیکھنا پڑے گا. مگر once again for me it doesn't matter. Whatever he was, it shouldn't matter how we live or how we behave with each other in today's society. Thank you.